السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، اتنے میں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ کر لے۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں مسجد میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے اور ان کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جیسے تازہ تازہ وضو کر کے آئے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا۔ کچھ دیر گزری تو وہ ہی صحابی انصاری پھر تشریف لائے، اسی حالت میں تازہ تازہ وضو کر کے آ رہے ہوں جیسے۔ تیسرا دن آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہی وقت ہے، حضور نے پھر فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا۔ وہی انصاری صحابی تشریف لائے۔ اب تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ ایسا کون سا عمل یہ کرتے ہیں وہ تلاش کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں حریص ہوا کرتے تھے۔ وہ ڈھونڈتے تھے کہ ایسی کون سی نیکی ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ ان کے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی باہر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور میں نے کہا کہ میرے والد صاحب سے کچھ بات ایسی ہو گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ دن آپ کے گھر میں قیام کیا کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا، کچھ دن کیا، آپ جب تک چاہیں قیام کریں۔ کہنے لگے کہ دن بھر تو میں ان کے معاملات کو دیکھتا رہا کہ ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ دن میں تو مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔ رات کو میں نے ان کے گھر پہ قیام کیا، رات بسر کی۔ وہ صحابی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے معاملات سے فارغ ہوئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ہوشیار رہا، جاگتا رہا کہ ابھی یہ اٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی وظیفہ شروع کریں گے۔ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا شاید تہجد کا وقت فجر سے پہلے اٹھتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے وقت اٹھے، اذان ہوئی، بیدار ہوئے۔ جا کر انہوں نے نماز ادا کی، میں نے بھی ادا کی۔ کوئی خاص عمل میں نے الگ سے نہیں دیکھا۔ اب میرا تجسس بڑھ گیا۔ جب دوسرا دن آیا، میں نے کہا شاید یہ ایک دن چھوڑ کے عمل کرتے ہوں، کوئی وظیفہ کرتے ہوں گے۔ دوسرے روز بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، وہی معاملات۔ اب تیسری رات آئی تو تیسری رات بھی ان کا یہی معمول رہا۔ جب 3 راتیں گزر گئی، حضرت عبداللہ بن عمر سے برداشت نہ ہوا۔ وہ گئے، ان کو روکا اور کہا، حضور، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر اس لیے قیام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق بشارت ارشاد فرمائی ہے، تو میں وہ راز ڈھونڈنے آیا ہوں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل بشارت دی گئی۔ اب سنیے وہ کون سا عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا کوئی ایسا عمل آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں۔
میں نے تو وہی جو ہم سب مسلمان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی خاص بات میں نے نہیں دیکھی۔ کہنے لگے کہ میرا تو یہی معمول ہے جو آپ نے دیکھا، کوئی خاص بات تو ہے نہیں جو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آواز دی کہ ایک عمل ہے میرا کہ شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ جلدی بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میری رات اس حالت میں ہوتی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، واللہ یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بدولت آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ ایک عمل لوگوں کو معاف کر دیں، دل صاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں تک ہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔